کیا حال ہے دوستو؟ میں ایک دفعہ پھر افضل پرویز آپ کے سامنے پھر سے، کچھ دیر تھی لیکن پھر سے دوبارہ ہم اس ویڈیو کو آج شوٹ کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کل میرے پاس سے ایک بچی آئی، تو اس نے وہ کبھی اپنی وہ جو اس کے اندر بات تھی وہ یہ تھی کہ کبھی وہ اسکول میں جاتی تھی، کئی چھٹیاں کرتی تھی، کئی باتیں مطلب اس طرح کئی دن جو نا چھٹیاں تھی اس کی ہوتی تھی۔ تو کل وہ میرے پاس بیٹھی تو میں نے وہ مجھے بتا رہی تھی، تو میں نے اس کی غور کیا۔ تو صرف اور صرف میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں آپ کا جو دماغ ہے وہ کس قدر پاورفل طریقے سے، طاقتور طریقے سے کام کرتا ہے۔ اگر فرض کر لیں اگر آپ اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہیں تو وہ کام آپ کر ہی لیتے ہیں۔ اگر آپ اپنے دماغ پر زور ڈالتے ہیں وہ کام آپ کر ہی لیتے ہیں، چاہے ایک دن بعد، 2 دن بعد، 3 دن بعد، یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جس طرح کا کوئی کام ہوگا اس طرح کا ہی آپ کے اندر جو ہے یعنی مشکل کام ہوگا تو پھر شاید ٹائم زیادہ لگے، اور جو مشکل نہیں ہوگا تو وہ آسانی سے بھی ہو سکتا ہے لیکن ٹائم پر۔ اچھا، میں نے اس کو بتایا، بیٹا میں نے کہا آپ پڑھتے ہو؟ کہتی جی۔ تو میں نے کہا آپ فیس کتنی دیتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں فیس تو نہیں میں دیتی۔ میں نے کہا یہی وجہ ہے آپ کے نہ پڑھنے کی۔ اب وہ حیران ہو گئی کہ یہ میری کیسے وجہ ہے۔ میں نے کہا آپ نے اگر ایک سوٹ لیا ہو بڑا خوبصورت اچھا اور 3-4 ہزار کا لیا ہو، یا عام قیمت جتنی بھی ہوتی ہے آج کل، تو لیا ہو، تو اگر وہ آپ لے کے آئیں ایک دفعہ پہنے یا نہ پہنے تو پھٹ جائے تو کیا ہوگا؟ کہتی مجھے بڑا افسوس ہوگا۔ تو میں نے کہا یہی وجہ ہے کہ آپ ابھی تک پڑھ پا نہیں رہے۔ میں نے کہا فوراً ایسے اسکول میں داخلہ لو جہاں پہ فیس ہو، کم از کم آپ چھٹی کرو گے، آپ وہاں پہ نہیں جاؤ گے تو آپ کو افسوس ہوگا اوہ میرے ایک پیسے جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ تو میں نے کہا سب سے پہلے فیس دینا شروع کرو اور فیس والے اسکول میں پڑھنا شروع کرو۔ تو یہ بڑا مشکل لگتا ہے کہ ابھی میں فری پڑھ رہا ہوں تو مجھے بتایا جا رہا ہے کہ آپ فیس دے کے پڑھیں۔ تو صرف میں اس لیے یہ ساری باتیں اس کے سامنے رکھ رہا تھا کیونکہ آپ اس کام کو بڑا لائٹلی لے رہے ہو، پڑھنے کو بڑا لائٹ لے رہے ہو۔ اس کے بعد پھر میرے پاس وہ بیٹھی، میں نے اس کو کافی باتیں بتا رہا تھا، تو میرے بیٹے نے کہا کہ یہ آپ نے بہت اچھا کیا اس کو کہ اس کے جو دماغ میں ہے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ آپ کے بتانے سے آ رہی ہوں گی، بلکہ آ چکی ہوں گی، اور وہ واقعہ ہی اس کے چہرے جو تاثرات ہیں وہ بتا رہے تھے کہ واقعی وہ میری جو گفتگو تھی اس کو بڑی ڈیپ طور پر سن رہی ہے، اور میرے چہرے کی طرف جب وہ دیکھتی تھی تو مجھے محسوس ہوتا تھا کہ وہ واقعہ ہی ایک میرے اپنی آنکھوں کے ذریعے وہ میری گفتگو کو اپنے اندر لے رہی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہم کسی کے پاس بیٹھیں تو ہمارا کسی کو فائدہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل بہت سارے لوگ پریشان ہیں۔ دوسری بات جو میں یہ تھوڑی سی مشکل کی بھی ہے، سمجھانی بھی مشکل ہے اور کرنی بھی مشکل ہے، لیکن اگر ہم اپنے دماغ کو تیار کر لیں تو ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ ہے فلاں بندہ جو بڑا غصے والا ہے، کیا ہوتا ہے سارے خاندان اس سے ڈرتے رہتے ہیں، اوہ یہ تو بڑا غصے والا، یہ تو بڑا غصے والا۔ ساروں کا ذہن کیا ہوتا ہے اوئے اے تے غصے والا ہے، اوئے اے تے غصے والا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے اسی غصے کی جو سپرٹ کہہ لیں یا عادت کہہ لیں، سپرٹ تو نہیں کہنا چاہیے، عادت کہہ لیں، اسی غصے کی لپیٹ میں سارا خاندان ساری زندگی گزار دیتا ہے۔
اب ان میں سے کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ رہا اس کے خلاف، مسلم بھائی بڑا اچھا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کے خلاف جہاد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، جہاد کرنے کے لیے نہیں تیار ہوتا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، ضروری نہیں کہ ہر جہاد جو ہے وہ تلوار سے کیا جائے، زبان سے بھی جہاد ہو سکتا ہے، آرام سے بیٹھ کے جہاد ہو سکتا ہے، باتوں سے جہاد ہو سکتا ہے۔ اختلاف رائے ہونا کوئی بری بات نہیں۔ اور کیا کرتے رہتے، وہ ساری عمر اس کے غصے کو خود بھی برداشت کرتے رہتے ہیں، اور اس بندے کے زندگی میں بھی ایک نقصان دہ چیز جو رہنے دیتے ہیں، نکالنے کی بجائے کیا کرتے، رہنے دیتے۔ تو براہ کرم آپ یہ نہیں ہے، کسی کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے تو آپ اس کے خلاف ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں، ہاں اسے بٹھائیں، بڑے ہی آرام سے۔ موٹیویشنل سپیکر جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ ڈنڈے سے کام کرتے ہیں؟ جی نہیں، وہ بڑے آرام سے بٹھا کے انسان کو سامنے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ باتیں جو ہیں ان انسانوں کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی، اور جب سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں تو وہ اس پر اثر لینا شروع کر دیتے ہیں۔ جب اثر لینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کا کام ہو گیا۔ اچھا، ایک اور چھوٹی سی بات جو میرے تجربہ سے گزری ہے وہ بھی میں آپ کو شیئر کر دوں، آخری بات، کہ فرض کر لیں آپ کے گھر میں کوئی سو رہا ہے، کیا ہوگا؟ آس پاس کے لوگ کہیں گے آہستہ بولو، آہستہ بولو، آہستہ بولو۔ میں نے ایک تجربہ کیا، ایک گھر میں گیا وہاں پہ، تو وہاں پہ ایک لڑکا سو رہا تھا، وہ کہتے آہستہ بولو، آہستہ بولو۔ جب آہستہ آہستہ ہم بول رہے تھے تو وہ لڑکا ہلنا شروع ہو گیا۔ تو پھر انہوں نے مجھے دوسرے کمرے پہ لے گئے، تو اس کے بعد پھر ہم اس کا کمرے میں گئے کچھ لینے کے لیے، دونوں ہی باتیں کرتے ہوئے، تو اس کو جو دوسرا بندہ تھا میرے ساتھ، جو اسی گھر کا فرد تھا، اس کو بڑی تیز تراز چھینک آ گئی، ساتھ ہی اسے کھانسی آ گئی، تو وہ کھانستا رہا، چھینک اس نے لی، تو میں نے اسے باہر نکال کے اس کو کہا، میں نے کہا اب وہ لڑکا نہیں ہلا، تو کہتا یہ تو اچانک ہوا ہے نا، اس لیے وہ نہیں ہلا۔ تو میں نے ایک بات غور کی، بلکہ اسے بھی بتائی، کہ جب آپ کا دماغ تیار ہوتا ہے نا کوئی کام کرنے کے لیے، بم کا بھی دھماکہ ہو جائے نا، اگر کوئی سویا ہو تو آپ کا دماغ تیار ہو، یہ نہیں اٹھے گا تو یہ نہیں اٹھے گا۔ میری بات کو ذرا فالو کریں، سمجھیں اس بات کو، کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو تخلیق کر دیتا ہے، بناتا ہے۔ اگر آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ فلاں کام مجھ سے نہیں ہوگا، واقعی نہیں ہونا، کیونکہ پہلے ہی آپ کا دماغ تیار ہے کہ نہیں کرنا۔ تو اس لیے عزیزو، دوستو، میری ایک بات سن لیں کہ کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے نا، تو آپ نے اپنے دماغ کو تیار کرنا ہے۔ بہت سارے لڑکے، نوجوان بیٹے بیٹیاں، میں کیا اس کا نام، وہ کیا ہے، وہ مجھ سے نہیں ہو رہا یہ کام، بھائی ہاں ہے، بھائی جوان ہو، اچھے ہو، صحت مند ہو، خدا نے آپ کو اس لیے صحت مندی تندرستی دی ہے کہ آپ کہہ دیں مجھ سے نہیں ہو رہا۔ اور شاید خدا نے واقعی مجھے پچھلے دنوں میں نوجوانوں میں بہت سارا استعمال کیا ہے۔ تو اس بات کو آپ نوجوان، بڑے، بزرگ، چھوٹے بچے، سب اپنے دماغ کو کیا کریں، تیار کر لیں کسی بھی کام کے لیے، وہ آپ کے لیے ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ دنیاوی بات کر رہا ہوں آپ سے، کیونکہ مذہبی طور پر اگر آپ یہی کام کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی بھی کام، آپ اپنے اس پورے دن میں 20 منٹ لیں اور 20 منٹ میں چلے جائیں اپنے کمرے میں۔ یہ دنیا کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، مذہبی طور پر
اور بھی طریقے ہوتے ہیں، ان کے وسیلہ سے ہم ترقی پا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو کہیں پر نہیں کوئی مذہب کے ساتھ چل رہے تو آپ 20 منٹ جو ہیں وہ اپنے آپ کو دیں. کسی کمرے میں جائیں، بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں اور 20 منٹ اپنے ذہن میں کوئی سوچ نہ آنے دیں. آئیں گی لیکن آپ اس کو نکالتے رہیں، نکالتے رہیں، نکالتے رہیں. اس 20 منٹ کے آپ اپنے دماغ کو خالی کرنے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا کا ہر کام کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں گے. بڑی سے بڑی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. یہ صرف ہمارے اندر کی بات ہوتی. جب ہم کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہمارا دماغ جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے، ہمارا اندر جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے. جب ہمارے اندر میں وہ بات آ جاتی ہے اور جب ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، پھر وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. دنیا میں بہت سارے کامیاب ترین شخص ہیں اور ان کے یہی ہے کہ وہ اپنے دماغ کو تیار کر لیتے ہیں، میں نے یہ کام کرنا ہے. تو باقی اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے. خدا حافظ.